نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی مناسب سمجھتا ہوں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں دنیاوی کاروبار اور اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد کے لیے اعتکاف کی سب سے افضل جگہ مسجد مکہ بیت اللہ شریف، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد ہے۔ امام صاحب رحمہم اللہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت جماعت کی نماز ہوتی ہو۔ عورتیں گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو گھر کے کسی کونے اور گوشے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے۔ سامعین، قرآن و احادیث میں اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو اتنی اہمیت دی تھی کہ اگر کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تو اسے ماہ شوال میں ادا فرماتے تھے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان کے آخر میں 10 دن یا 7 روز یا 3 دن اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان میں بھی اعتکاف فرمائے ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے ہی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی اعتکاف کیا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دے گا، اور ہر خندق کا فاصلہ 500 سال ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا معتکف اور دوزخ کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنے کے کرنے والے کے لیے۔ هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ اس حدیث پاک میں اعتکاف کے 2 مخصوص نفع ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بسا اوقات لغزش اور کوتاہی کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اس اعتکاف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سی ایسی عبادتیں ہیں
مثلا جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت، ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، انہیں ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا ثواب بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت و فیاضی ہے کہ آدمی ایک عبادت کرے اور اسے 10 عبادتوں کا ثواب ملتا رہے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اس سے باہر نکلے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔